دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ ہے اور دوسرے پیر کا مبارک دن آ گیا ہے۔ اللہ والوں آج وہ دن آ گیا ہے، وہ دولت والا پیر آ گیا ہے کہ اگر آج 700 کروڑ بھی مانگو گے تو تمہارے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، کیونکہ یہ جو کلمات ہیں یہ سب سے خاص ہیں۔ آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے، یعنی ان الفاظوں کو پڑھنا ہے جو کہ قرآن پاک کے سب سے پہلی آیت ہے۔ اللہ والوں قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں یہ وہ آیت ہے، یہ وہ سورت ہے، جب اس سورت کو نازل کیا رب نے تو شیطان چیخ مار کے رویا تھا۔ شیطان نے اپنے سر پہ خاک ڈالی تھی اور چیخ مار کے رویا تھا کہ میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، کیونکہ وہ سورت نازل ہو گئی ہے جس کو اگر ایک بار کوئی گنہگار پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے 25 سال کے بھی اگر گناہ ہونا تو وہ بھی معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کی بھی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں آج ماہ شعبان المعظم کی آپ نے 13 تاریخ اور دوسرے پیر کے دن یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ اگر آج آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی اس برکت، رحمت، قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ چند منٹ اپنے رب کریم کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری کائنات ہی بدل دے۔ اس لیے آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ اور دوسرے پیر کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ الحمدللہ کا آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور ساتھ میں سورہ کوثر بھی پڑھنی ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور ترین سورت ہے، کیونکہ یہ وہ سورت ہے جس کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کو جب نازل کرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پریشانی میں تھے، آپ پر بہت سخت وقت تھا، اس وقت اللہ پاک نے اس سورت کو نازل کر کے امت کو یہ میسج دے دیا کہ وہ سورت بھیج رہا ہوں جس کو پڑھنے سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور کامیابیاں ہاتھوں میں آنے لگتی ہیں، ورنہ بعض اوقات ہمارے بنے بنے کام بگڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ رب کی منشا کے مطابق نہیں ہوتے۔ اس لیے وہ کام اور وہ عمل دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین بھی آپ کی مدد کریں گے، اور آپ کے جو مینٹور ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں گے۔ لیکن اللہ والوں اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ لازمی پڑھیں اور خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ دیکھیں جب خود آپ لوگ کسی وظیفے کو پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیوں اتنا زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ عشق کرنا اللہ والوں کوئی عام بات نہیں ہے، یہ رب ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ اور دوسرے پیر کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے، جس ضلع سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ اور دوسرے پیر کا دن آ جائے تو پھر یہ عظیم شان وظیفہ، یہ خاص عمل، یہ دولت کی خاص تسبیح بالخصوص پڑھ لینا۔ میری بہنوں خاص طور پر آپ پڑھو، سسرال میں اگر مشکلات کا سامنا ہے نا تو اس وظیفے کو پڑھو، پانی کے گلاس پر پڑھو اور پھر اس پانی کو پلا دو اور رب سے نیت کرو کہ میرے مولا مجھے میرے گھر میں عزتوں والا ایک اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ تو آپ کی یقین کرو میری بہنوں اللہ رب العالمین دعا سن لیں گے، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ ہے اور یہ جو عمل ہے اپنے ہر مقصد کی کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جو مقصد ہے اللہ والوں، جو معاملات ہیں سب کے لیے آپ لوگ دعا کرو۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو تو دیکھیں پھر تو سب سے بہترین ہے، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ نصیبوں کو لکھوانے والا وقت ہے، یہ جو وقت ہے وہ قسمتوں کے فیصلوں کا وقت ہے، رزق و دولت کی تقسیم کا وقت ہے۔ اس لیے ابھی سمجھ جاؤ یار، ابھی موقع ہے، ابھی مانگ لو اللہ پاک سے۔ اگر دراز عمر بالخیر بھی چاہیے نا
अपनी उम्र में बरकत चाहते हो तो वो भी यकीन करो मांग लो, क्योंकि ये जो महीना है ये जिंदगी और मौत के भी फैसलों का महीना है। इसलिए खुदारा आज माह शबान की 13 तारीख दूसरे पीर के दिन ये अमल लाजमी पढ़ लो। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिर्फ या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 13 तारीख और दूसरे पीर का वास्ता, शबे बारात की रात का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अलीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों आज ये अमल ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शबे बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हो ही जाती हैं। जैसे कि दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, या फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमने एक वजीफा कितनी बार पढ़ा है, यानी तादाद भूल जाते हैं। और फिर हम लोग ये शिकवा भी करते हैं कि हमारा जो है वो अमल काम नहीं आ रहा। अल्लाह वालों गलती हमारे अंदर है, गलती कुरान के अंदर नहीं है। मैं जो आपको अमाल बता रहा हूँ ये तो कुरान से हैं, ये तो सूरतें हैं, जो ये तो नाम है। तो अल्लाह वालों अगर ये आपको फायदा नहीं देंगे फिर कौन फायदा देगा। हमें अपना एहतिसाब करने की जरूरत है। मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ
کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ مجھے دولت ہی دولت مل جائے، کوئی چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو۔ اللہ والوں آج جتنا چاہیے جیسا چاہیے بر رب سے مانگو، تم مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی، یہ میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ بس ایک گلاس پانی کا لے لو اور ایک مٹھی چاول یا چینی لے لو صدقے کے لحاظ سے، اگر چاول چینی نہیں ہے تو کچھ پیسے بھی رکھ کر اس کو بھی صدقہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور اپنے ہر مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں،
یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ صرف 1 بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔
اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والے دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں جو کہ قرآن کریم کے آغاز کے ہیں۔ اللہ والوں، قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے، اور آج کا جو عمل ہے ہمارا وہ الحمدللہ کا ہی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، کیونکہ رب کی نظر کرم اور نظر رحمت ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور جب اللہ پاک کی نظر کرم کسی بندے پر ہو جائے تو پھر اس کی پوری زندگی ہی سنور جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دیکھیں دعا کا وقت ہے، اور دعا بہترین انداز میں ہی مانگی جانی چاہیے، اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پورا دھیان، پوری توجہ رب کی طرف ہو۔ پہلے تو دیکھیں جو پانی کا گلاس رکھا اس پہ دم کرے، اس پانی کو پی جائے، اور جو صدقے کے لیے رکھا اس کو دم کریں اور ابھی اپنے سامنے رکھے رہنے دیں۔ پہلے دعا کر لیں، اس کے بعد ان کو چاول یا چینی ہے ان کو پرندوں کو ڈال دیجئے گا، اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس اور کچھ پیسے ہیں، رقم ہے، تو وہ آپ فقیر کو دے دیجئے گا، تو یہ آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھیں دعا بہترین انداز میں مانگنی ہے، رٹی رٹائی دعائیں مت مانگیے گا۔ میں بارہا آپ لوگوں کو یہ بات یاد دلاتا ہوں، رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگیے گا، وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ ہے، اور یہ دوسرا پیر ہے، اور اس کو دولت والا پیر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے آج یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کی عزت کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔